السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ لائق صد احترام معزز اور مکرم ناظرین و ناظرات، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے دی وے آف سلفیہ کے جانب سے منعقد کیے جانے والے دی اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس کے چھٹے اور آخری ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے عقیدہ توحید، ارکان اسلام، ارکان ایمان اور بہت ساری باتوں پر گفتگو کی گئی۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اس آخری ایپیسوڈ میں ہم اصول ثلاثہ بیان کریں گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الاصول الثلاثہ، یعنی تین اصول، تین اصل۔ آئیے ذرا اب ہم چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ وہ تین اصول کون سے ہیں جن کی معرفت اور جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے بات کی شروعات جو ہے سوال سے کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندے کا ذہن جو ہے بالکل سوال کی طرف لگا رہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ تین جو اصول شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ دراصل قبر میں پوچھے جانے والے تین سوالات ہیں۔ یعنی جب آپ اور میں اپنی قبروں میں دفن کر دیے جائیں گے تو دو فرشتے آ کر ہمیں بٹھائیں گے، اور بٹھانے کے بعد ہم سے تین سوالات پوچھیں گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے میں انہی تین سوالوں کا جواب دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فقل، اگر پوچھا جائے کہ یہ تین اصول کیا ہے تو آپ کہیے معرفت العبد ربہ، کہ بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، بندہ اپنے رب کو پہچان لے، یہ پہلا اصل ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت بہت سارے اسباب سے حاصل ہوتی ہے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، انسان آسمان و زمین میں تفکر کرے، سوچے سمجھے، ان کے بارے میں جو ہے غور و فکر کرے، تو اسے اللہ رب العالمین کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت شان اور کامل قدرت کے متعلق جو ہے علم ہوگا۔ جیسا کہ اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 185 میں کہا، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کہ کیا یہ لوگ آسمان اور زمینوں میں اور اس کی اللہ کی حکومت اور بادشاہت میں غور و فکر نہیں کرتے، اور ان چیزوں میں وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں میں جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 میں کہا، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کہ بے شک دن و رات کے آنے جانے میں اور آسمان و زمین اور اس کی تمام مخلوقات میں اہل تقوی کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے نصیحت رکھی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ کی جو شرعی آیات ہیں، یعنی اللہ کی جو وحی ہے
اور رسول جن شریعتوں کو لے کر کے آئے اور رسول نے اللہ کی جس وحی کو ہمارے سامنے بیان کیا، اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو شریعت دی ہے، یہ شریعت در حقیقت انسانیت کے لیے سب سے نفع بخش شے ہے، جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے اور دونوں کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح سے بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلا اصل تو ہے معرفت العبد ربہ، بندے کا جو ہے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، ودینہ، اور اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا۔ یعنی دوسرا اصل کیا ہے بندے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی معرفت حاصل کرے، جس کا مکلف جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے بنایا ہے۔ اور تیسری چیز کہا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز یہ ہے، تیسرا اصل یہ ہے کہ انسان اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معرفت حاصل کرے۔ اور یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے، آپ کے اخلاق، آپ کے عبادات کے معاملات کا جائزہ لے کر، آپ کے اخلاقی معاملات کا جائزہ لے کر، آپ کے دعوت و تبلیغ کے معاملات کا جائزہ لے کر، اور آپ کی پوری زندگی کے خاکے کو دیکھ کر کے اور اس کا مطالعہ کر کے انسان اپنے نبی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ چلے اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پر قبر کے پہلے سوال کو ذکر کیا، من ربک، کہ آپ کا رب کون ہے، تو کہیے ربی اللہ الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمہ، کہ میرا رب وہ ہے جس نے، ربی اللہ الذی ربانی، میرا رب وہ اللہ ہے جس نے میری کہہ لیجئے کہ تربیت کی اور مجھے پالا پوسا اور اپنی تمام نعمتیں مجھے عطا کی، اور تمام جہان کو جس نے اپنے نعمتوں سے مالا مال کیا، اور وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا رب ہے، یعنی جس نے اپنی نعمتوں سے اور اپنے کہہ لیجئے کہ اپنی نعمتوں سے اس جہان کو پالا، اور جو اس جہان کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کا مدبر ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جتنی چیز ہے وہ عالم ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور میں بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں۔ کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ جب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو آپ کہیے کہ اللہ کی آیات اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ۔ اللہ کی آیات میں دن و رات کا آنا جانا، چاند اور سورج، یہ اللہ کی آیات ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں۔ جب میں نے ان میں غور و فکر کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اب دلیل کے طور پہ انہوں نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 37، آیت نمبر 37 کو ذکر کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی آیتوں میں سے رات اور دن ہے، چاند اور سورج ہیں، لہذا تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، تم اللہ کو سجدہ کرو اگر تم اس کے حقیقی بندے بننا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ بے شک تم سب کا رب جو ہے، تم سب کا خالق جو ہے، وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے، جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر مستوی عرش ہوا، اور اس کی نشانیوں میں ہے رات و دن کا آنا جانا، چاند اور سورج، یہ تمام ستارے سیارے جو اس کے حکم سے مسخر ہیں، اور یاد رکھو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی تخلیق میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین تمام جہان کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو تقریباً 6 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عظیم مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، 6 دنوں میں پیدا کرنے کی حکمت اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ دوسری چیز، ان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہوا اور اللہ تعالیٰ بلند ہوا عرش پر جیسا اس کے ذات کے لائق اور مناسب ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین جو ہے دن و رات کا الٹ پلٹ کرنے والا ہے، دن و رات کا الٹ پلٹ کرنے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورج، چاند اور ستارے جو ہے ان کی تخلیق کی، اور ایسے ہی ایک پانچویں بات کا یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ملکیت جو ہے اور اللہ کی حاکمیت جو ہے یہ تمام چیزوں کو عام ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر، تو پیدا بھی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، کسی غیر کا نہیں۔ اور چھٹی چیز یہ پتہ چلا تبارک اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان کا جو ہے رب ہے۔ رب یہ معبود حقیقی کو کہتے ہیں۔ رب کیا ہے؟ معبود حقیقی۔ رب وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، یعنی آسمان و زمین، اس کے درمیان کی تمام چیزیں، یہ چاند سورج، ان ساری چیزوں کا جو پیدا کرنے والا رب ہے در حقیقت وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ چلیں، اللہ نے ہمیں جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ان میں اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ ایسے ہی ان عبادات میں آپ دیکھیں دعا ہے، خوف ہے، اللہ امید ہے، توکل ہے، امید ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، یعنی اللہ سے امید اور اللہ سے خوف، خشوع ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی طرف انابت، پلٹنا، لوٹنا، توبہ کرنا، ایسے ہی اللہ سے مدد طلب کرنا، ایسے ہی پناہ طلب کرنا، ایسے ہی استغاثہ یعنی داد رسی چاہنا، ذبح اور نذر وغیرہ، یہ سب عبادت کی وہ اقسام ہیں جنہیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، لہذا اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جس نے ان عبادات میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے انجام دیا وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اب یہاں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جن عبادات کا تذکرہ کیا اسلام، ایمان اور احسان کے علاوہ، اب ان کی تھوڑی تفصیل بتلا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کی دلیل دی انہوں نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یعنی مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھیں دعا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت وہ یہ ہے کہ جو زبان حال سے ہو، جو زبان حال سے ہو، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ دعائے مسئلہ یہ ہے، یہ وہ دعا ہے جو زبان قال سے ہوتا ہے، جیسے دعائے مسئلہ یعنی زبان سے، زبان حال دعا کی پہلی قسم دعائے عبادت، یہ زبان حال سے ہونا چاہیے، یعنی حالت سے یہ دعا بیان ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دعائے مسئلہ جو ہے یہ جو ہے
یہ زبان قال سے ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے زبان سے کہتا ہے، جیسے اللہم اغفر لی کہنا، اللہم ارحمنی کہنا، اللہ اکبر۔ یاد رکھے دعائے عبادت یہ غیر اللہ کے لیے انجام دینا حرام ہے۔ ہاں دعائے مسئلہ جو ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے، دعائے مسئلہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس پر صرف اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، جس پر صرف اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، دعائے مسئلہ جو مانگا جائے، جیسے مغفرت کر دینا، رحم کر دینا، بارش برسا دینا، سبزہ اگا دینا، اولاد دینا، تو اس طرح کی دعائیں جس پر اللہ قدرت رکھتا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا حرام ہے۔ اچھا، دعائے مسئلہ کی جو دوسری قسم ہے جس پر بندہ بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی تقریباً 4 شرطیں ہیں، جیسے جس سے سوال کیا جا رہا ہے یا جس سے طلب کیا جا رہا ہے، پہلی شرط یہ کہ وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ اچھا، جس سے طلب کیا جا رہا ہو وہ حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ جس سے طلب کیا جا رہا ہو وہ طلب کی جانے والی مطلوب کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس سے عاجز ہو یا اسے پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ ایسے ہی جس سے طلب کیا جا رہا ہو اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ سبب ہے نہ کہ بذات خود مؤثر ہے۔ یاد رکھیں یہ 4 چیزیں ہیں کہ جس سے طلب کیا جائے وہ زندہ ہو، حاضر ہو، اس کو اس چیز کے پورا کرنے کی طاقت ہو، اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جس چیز کو ہم نے طلب کیا ہے یہ اس کا ایک سبب ہے نہ کہ وہ بذات خود جو ہے یہ مؤثر ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خوف کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ اکبر۔ چلے، خوف جو ہے، خوف یہ ایک فطری کیفیت ہے جو متوقع ہلاکت یا نقصان اور تکلیف کے وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے خوف کھانے سے منع کیا اور صرف اپنے خوف کا حکم دیا ہے۔ خوف، ڈر کی 3 قسمیں شریعت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلی قسم ایسا خوف جو عبادت اور تعظیم کے لیے ہو، ایسا خوف جو عبادت اور تعظیم کے لیے ہو۔ یہ عابد اور معبود، جیسے عابد کا معبود سے خوف کھانا، یعنی بندے کا اپنے رب سے خوف کھانا، یہ خوف صرف اللہ کے لیے واجب ہے، غیر اللہ کے لیے اگر اس طرح کا خوف کھائے تو یہ شرک ہے۔ دوسرا ایسا خوف جو طبیعی اور فطری ہو، جیسے انسان آگ کو، دشمن کو، درندے کو دیکھ کر کے خوف کھاتا ہے تو یہ خوف کی جائز قسم ہے۔ تیسرا ایسا خوف جو شرعاً حرام ہے، جیسے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یا اللہ کی معصیت نافرمانی کرنے میں مخلوقات کی اطاعت کرنا۔ اب بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اللہ کی نافرمانی میں جو ہے بندوں کی اطاعت کرنے لگے تو ایسا خوف کیا ہے؟ یہ شرعاً حرام ہے۔ چلیں، اس کے بعد کہتے ہیں رجا، یعنی اللہ سے امید لگائے رکھنا۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ قول، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ رجا، امید کسے کہتے ہیں؟ انسان کا عنقریب حاصل ہونے والی چیز کی آرزو کرنا، اور کبھی رجا یعنی امید کا اطلاق جو ہے اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو بندے کو دیر سے حاصل ہونے والی ہے، جو بندے کو دیر سے حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاکساری اور خشوع و خضوع والی رضا، امید، تمنا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ سے ایسی امید رکھنا شرک اکبر ہے۔ رجا، امید یعنی تمنا، یہ ایک قابل ستائش اسی وقت ہوگی جب اللہ کی اطاعت اور ثواب کی امید میں رکھی جائے یا قبولیت کی امید رکھتے ہوئے گناہوں سے توبہ کیا جائے، جبکہ بغیر عمل کے تمنا کرنا اور امید لگانا یہ خود فریبی میں مبتلا ہونا ہے اور ایک قابل مذمت عمل ہے۔ یاد رکھیں، اس میں بڑا طبقہ آج گمراہ ہے۔ بھائی ہم اہل الحدیث ہیں، ہم نے قرآن و سنت کا اقرار کر لیا، ہم تو جہنم میں نہیں جانے والے ہیں، اب لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کی امید کیا ہے؟ شریعت کے اندر مذموم ہے۔ آپ نے عمل کیا، عمل کی قبولیت کی امید رکھیے، آپ نے گناہوں سے توبہ کیا، توبہ کی قبولیت کی امید رکھیے، یہ اصل رجا اور امید ہے، نہ کہ عمل چھوڑ کر کے امید لگا لیں۔ اللہ اکبر۔ چلے، اس کے بعد کہتے ہیں توکل کی دلیل،
اللہ رب العالمین کا ارشاد وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے۔ مزید اللہ کا فرمان ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ توکل کی تعریف ذرا جان لیجئے۔ توکل لغت میں کہتے ہیں کسی چیز پر اعتماد کرنا، اور شریعت میں جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے خالص اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ توکل میں 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز خلوص، یعنی اللہ پر اعتماد کرنے میں۔ دوسری چیز بھروسہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے بندے سے کئی کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں، یعنی بھروسہ ہو کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کرے گا، اور شرعی اسباب اختیار کرنے میں۔ توکل شرعی اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، شرعی اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا رغبت، رہبت اور خشوع کی دلیل، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر، خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، رغبت کہتے ہیں من پسند چیز کو پانے کی خواہش، رہبت کہتے ہیں ایسا ڈر جو ڈرائی گئی چیز سے دور کر دے، یعنی یہ ڈر عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور خشوع کہتے ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرنا، یہاں تک کہ اس کے شرعی اور کونی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ ایک چیز یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے اندر دونوں صفت پائی جانی چاہیے کہ امید بھی ہو اور کہہ لیجئے کہ خوف بھی ہو۔ خوف اور امید کے مابین اس کی زندگی گزرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خوف کا پہلو بہت غالب کر لے، کہ یہاں تک کہ یعنی کہہ لیجئے کہ خوف کا پہلو اپنے اوپر غالب کر لے، یا پھر اپنے اوپر امید کا پہلو غالب کر لے اور عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔ نہیں، یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے۔ خشیت کہتے خشیت کی دلیل ہے فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خشیت ایسا خوف جو خالق کی عظمت اور کمال سلطنت کے علم پر مبنی ہو۔ خشیت اور خوف میں ایک باریک فرق ہے۔ اب دیکھیں، خوف کہتے ہیں عام طبعی ڈر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس چیز کا علم ہو اور کبھی علم نہ ہو، لیکن خشیت ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چلیں، اس کے بعد انہوں نے انابت کی دلیل دی، کہا انابت کی دلیل اللہ کا قول وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم کی فرما برداری کرو۔ اس کے بعد انہوں نے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کی دلیل دی، کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بطور دلیل یہ حدیث پیش کیا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کی، ناپسندیدہ چیزوں سے پناہ طلب کرنے کی دلیل دی، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ استغاثہ یعنی ہلاکت اور پریشانی کے وقت بچنے کے لیے مدد کی دعا کرنا، تو اس کی دلیل دی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ اس کے بعد کہا ذبح کی دلیل قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے یقیناً میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے کائنات کا مالک ہے۔ اور ذبح کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ذبح کسے کہتے ہیں؟ ذبح کہتے ہیں کسی ذی روح حیوان کو مخصوص طریقے سے خون بہا کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ اور ذبح کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی قسم اللہ کے لیے ذبح کرنا، جیسے حج کے موقع پر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر یا دیگر صدقات و خیرات میں جانور ذبح کرنا۔ دوسری چیز غیر اللہ کے لیے اس کی محبت اور تعظیم میں ذبح کرنا، جیسے جنات اور شیاطین کے لیے ذبح کرنا، قبر والے کے لیے ذبح کرنا، جیسے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ تیسری چیز ایسا ذبح کرنا جو خود کھانے کے لیے ہو یا مہمان نوازی کے لیے یا تجارت کے لیے ہو، تو یہ جائز ہے۔ چلے، اس کے بعد کہا اور نظر کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ نظر کی تعریف کیا ہے؟ نظر کہتے ہیں ایسا عہد و پیمان
عہد و پیمان اور اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنے کو کہتے ہیں، یعنی بندہ عہد و پیمان لے لے یا اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے، اسے نظر کہتے ہیں۔ شریعت میں کہتے ہیں کہ بندے کا اپنے اوپر ایسی چیز کا واجب کر لینا جو واجب نہ ہو۔ اب اس کے اوپر ایک چیز واجب نہیں تھی لیکن اس نے نظر مان کر کے اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیا۔ نظر کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم اللہ کے لیے نظر ماننا، دوسری چیز غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ تو اللہ کے لیے نظر ماننا جائز، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا حرام ہے۔ چلے یہ تو من رب کا، تمہارا رب کون ہے، اس کی معرفت ہو گئی الحمدللہ۔ دوسری اصل جو ہے دلائل کے ساتھ دین اسلام کی معرفت۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں جو دوسرا اصل بیان کیا ہے وہ دلائل کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا۔ شیخ محترم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں جو یہ بات کہی ہے کہ دلائل کے ساتھ، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی باتیں دلائل پر مبنی ہیں، نہ کہ لوگوں کی خواہشات اور لوگ جو اس طرح کے کشف کا دعویٰ کرتے ہیں، الہام کا دعویٰ کرتے ہیں اور مراقبے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر نہیں، بلکہ کتاب و سنت پر اسلام کی جو بنیاد قائم ہے ان دلائل کے ذریعہ دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں دین اسلام کے طور پر ارکان اسلام کو مکمل ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ارکان ایمان کو ذکر کیا ہے، جو الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین کے فضل سے چوتھے اور پانچویں ایپیسوڈ میں ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اس کو بیان کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں پہلا اصل کیا ہے؟ رب کی معرفت، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، جس کی تفصیل آ گئی۔ دوسرا اصل ہے ما دینوں کا، دین اسلام کی معرفت، یعنی دلائل کے ساتھ دین اسلام کی معرفت، اور دین اسلام اصل مجموعہ ہے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا۔ ایک مرتبہ اجمالی طور پہ جان لے، شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے اقرار، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کی ادائیگی کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور ایسے ہی ارکان ایمان، یہ اسلام کا عبادات کا پہلو ہے جس کا تعلق بندے کے اعضاء اور جوارح سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو بیان کی وہ ہے جو بندے کے عقائد سے ہے، بندے کے عقائد سے، عقائد میں اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور بھلی بری تقدیر پر ایمان، جس کی تفصیل آگے گزر چکی ہے۔ کہہ رہے کہ تیسری اصل اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ باتیں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں جو ہم آپ کے سامنے یہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، یعنی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ قبر میں جو تیسرا سوال کیا جائے گا وہ یہی ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے۔ اب آپ کے تعلق سے معرفت حاصل کریں تو کیا جانیں، یاد رکھیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اور ہاشم یہ قبیلہ قریش سے ہے جو کہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، اور عرب در حقیقت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی، جس میں 40 سال کی مدت نبوت سے پہلے کی ہے، اور 23 سال جو ہے آپ نے عرصہ نبی اور رسول کے طور پر گزارا۔ آپ پر سورہ اقرا کے ذریعہ، اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعہ آپ کو نبی بنایا گیا، اور سورہ مدثر کی جو آیتیں ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر الی آخرہ، تو ان آیات کے ذریعے اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن مکہ ہے، جبکہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اللہ نے آپ کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے کپڑے اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑے کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔
قم فانذر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور ایک اللہ کی طرف بلائیں، وربک فکبر یعنی توحید کا دامن تھامتے ہوئے آپ اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر یعنی اپنے اعمال کو شرک کی پلیدگی سے پاک رکھیں، والرجز فہجر رجز جو ہے بتوں کو کہتے ہیں، انہیں چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور شرک و مشرکین سے براءت کا اظہار کرنا۔ توحید کی دعوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیش قیمت 10 سال گزر گئے، پھر آپ کو معراج کی سعادت نصیب ہوئی جہاں اللہ نے آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نمازیں ادا کی، پھر آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت کہتے ہیں بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف نقل مکانی کرنا، جو کہ اس امت پر فرض ہے اور یہ قیامت تک باقی ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ کہا جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے ایمان والے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے سو تم میری ہی عبادت کرو۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت مکہ کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اللہ نے انہیں ایمان والوں کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، اور سنت سے ہجرت کے فرض ہونے کی دلیل یہ فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے بند نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہجرت کا دروازہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں نبی نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، یعنی مکہ فتح ہو گیا اب ہجرت نہیں ہے، تو اس روایت کے بارے میں اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ دوبارہ جو ہے بلد کفر نہیں بنے گا۔ چلیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو اسلامی شریعت کے دیگر احکام جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، آذان اور اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا وغیرہ احکام فرض کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ان باتوں کی تبلیغ میں نبی نے اپنی زندگی کی بیش قیمت 10 سال گزار دیے، پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں آپ کو دفن کیا گیا، مگر ہاں آپ کا لایا ہوا دین باقی ہے اور یہی آپ کا دین ہے۔ ایسی کوئی بھی بھلائی نہیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہ کر دی ہو، اور ایسی کوئی برائی نہیں جس سے آپ نے امت کو آگاہ نہ کر دیا ہو۔ یعنی جتنی چیزیں جو اہل اسلام کے لیے خیر کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیر کو بتلا دیا، اور جتنی چیزیں اہل اسلام کے لیے شر تھیں، جو ان کے لیے تباہی کا ذریعہ تھی، جو ان کے دنیا اور آخرت کو بگاڑنے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شر سے انہیں آگاہ کر دیا۔ خیر اور بھلائی جس کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی توحید اور ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی خیر و بھلائی سے مراد توحید ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید اور ان تمام اعمال کی خبر دے دی جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور شر اور برائی جس سے آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیا اس
اس سے شرک مراد ہے اور ہر وہ چیز جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، شرک مراد ہے اور ہر وہ چیز جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ شرک کی دونوں قسمیں اس میں آ گئی، شرک اکبر اور شرک اصغر بھی، اور وہ چیزیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ بھی۔ کہا اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تمام انسان اور جنوں پر فرض قرار دیا۔ کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ دونوں باتیں یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کر دی کہ آپ ہی نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، آپ تمام انسانیت کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں جو انسانیت اور تمام جن اور انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی اس بات کی بھی یہاں وضاحت کر دی کہ اللہ نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، جیسے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ایسے اب آپ کے بعد کوئی دین نہیں اور نہ ہی دین اسلام میں کسی نئی چیز کا ایجاد کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین اسلام کو مکمل کر دیا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انک میت و انہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اللہ اکبر۔ چلیں تو یہ اصول ثلاثہ ہے، پہلی چیز اللہ رب العالمین کی معرفت، دوسری چیز دلائل کے ذریعہ دین اسلام کی معرفت، اور تیسری چیز اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، جس کو یہاں مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ناظرین اصول ثلاثہ پڑھیے، سمجھیے اور اس کو مزید جاننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی دروس یہاں دیے پڑھے سنے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے، ہم سب کے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ شمار کرے، ہمارے اور آپ کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین ایک گزارش ہے آپ سے، اور یہ آخری بات ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 6 ایپیسوڈ پر مشتمل اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دی، جس میں عقیدے کے بنیادی اور اہم مسائل پر بحث کیا گیا۔ ہم اللہ کے شکر کے بعد اپنے دی وے آف سلفیہ کی مکمل ٹیم کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اتنے بہترین کورس کا انتخاب کیا، جس کے لیے مشورہ کیا اور جس کے لیے انہوں نے محنتیں، کاوشیں اور کوششیں کی۔ ایسے ہی ہم اپنے کیمرہ مین جناب عبد القدوس صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے ان تمام ایپیسوڈز کو آپ کے لیے ریکارڈ کیا، اور اپنے بھائی جناب تنویر صاحب اور اپنے بھائی جناب عبد القدیر صاحب اور ان کے تمام احباب اور دوست جو اس میں معاون اور متعاون ہیں، چاہے وہ اپنے محنت یا کوشش کے ذریعے یا اپنے مال کے ذریعے محنت کرتے ہیں، ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ تمام ناظرین سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے کورسز جو دی وے آف سلفیہ کے جانب سے منعقد ہوتے ہیں، جس میں الگ الگ علماء اکرام کے ذریعہ اہم عناوین پر بات کی جاتی ہے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، بھرپور حصہ لیں اور کوشش کریں آپ دین کو سیکھنے کا۔ دیکھیں یہ ایک آسان ذریعہ ہے، آپ دور رہ کر کے بھی اہل علم سے دین سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اور یہ جدید ترقیاتی دور میں یہ ایک آسان ذریعہ ہے علم سیکھنے کا۔ تو وے آف سلفیہ کی جانب سے آپ جو ہے منعقد ہونے والے تمام کورسز میں حصہ لیں، دین کو سیکھیں اور دین کو سمجھیں، جو کورسز اہل علم کے ذریعہ منعقد کرائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ تمام ناظرین کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری آپ کی اور تمام کی ان محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔